کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ کتاب سماعت فرما رہے ہیں قلب سلیم جلد دوم۔ کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے محمد حسن جعفری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 18 سے۔ خود پسندی سے گناہ بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ گناہ خود پسندی کی بنسبت ایماندار کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو مومن کبھی گناہ میں مبتلا نہ ہوتا۔ یہ حدیث اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب العجب میں موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خود پسندی دل کا گناہ ہے، اور گناہ قلب بدنی گناہ سے بدتر ہوتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی اہل ایمان بدنی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کافی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، تو اللہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، کیونکہ اگر خدا اسے بدنی گناہ سے روک دے تو ممکن ہے وہ گناہ نہ کرنے کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، جبکہ خود پسندی کفر اور شرک کے دائرے میں شامل ہے۔ گناہ کی پشیمانی اطاعت کی خود پسندی سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس میں خود پسندی داخل ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا، اگر کوئی شخص گناہ کر کے پشیمان ہو اور نیکی کر کے اپنے جامے میں نہ سمائے تو اس کی گناہ کی پشیمانی اس کی اطاعت کی خوشی سے کہیں بہتر ہے۔ یہ حدیث بھی اصول کافی میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کر کے نادم و پشیمان ہونا خدا کو پسند ہے، کیونکہ ندامت دلیل توبہ ہے، اور خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور عبادت کر کے خود پسندی کرنا خدا کی نافرمانی ہے، اور خدا اسے سخت ناپسند کرتا ہے۔ عبد الرحمن بن حجاج سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، ایک شخص گناہ کر کے پشیمان ہوتا ہے، پھر نیکی کر کر اس پر اتراتا ہے اور خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے متعلق آپ کا فرمان کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس خوف کی پہلی حالت اس کی خود پسندی کی حالت سے بہتر ہے۔ ایک عالم اور عابد کی گفتگو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک عالم ایک عابد کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تو نماز کس طرح سے ادا کرتا ہے؟ عابد نے تکبر کرتے ہوئے کہا، عجیب بات ہے کہ مجھ جیسی شخصیت سے آج یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میں عبادت کیسے کرتا ہوں، جبکہ میں ابتدا سے ہی خدا کی اتنی عبادت کر رہا ہوں۔ عالم نے کہا، تیرے گریے کی کیفیت کیا ہے؟ عابد نے کہا، میں خوف خدا میں اتنا روتا ہوں کہ میرے آنسو میرے رخساروں پر بہنے لگتے ہیں۔ یہ سن کر عالم نے کہا، اگر تو خوف خدا دل میں رکھ کر ہنستا تو وہ ہنسنا تیرے اس رونے سے کہیں بہتر ہوتا جس میں انا نیت و خود پسندی شامل ہو، کیونکہ جو اپنے اوپر ناز کرے تو اس کا کوئی عمل بلند نہیں ہوتا، یعنی قبول نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 20 ہے، جب عابد فاسق بن گیا اور فاسق عابد بن گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے ایک سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، دو اشخاص مسجد میں داخل ہوئے،
ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا فاسق تھا، اور جب وہ مسجد سے نکلے تو فاسق صدیق بن گیا تھا اور عابد فاسق بن چکا تھا۔ اور اس قلب ماہیت کی وجہ یہ ہوئی کہ جب عابد مسجد میں داخل ہوا تو وہ اپنی عبادت پر ناز کرنے میں مصروف تھا، اور اس کی تمام تر فکر کا محور ہی اپنی عبادت پر ناز کرنا تھا۔ جبکہ فاسق مسجد میں گیا تو وہ اپنے گناہوں پر پشیمان تھا اور گناہوں کی معافی طلب کر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ نے ابلیس سے پوچھا، وہ کون سا گناہ ہے جس کے بعد تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، جب کوئی شخص خود بین ہو جائے اور اپنے نیک عمل کو زیادہ سمجھنے لگے اور اپنے گناہ کو ہلکا محسوس کرنے لگے تو میں اس پر مسلط ہو جاتا ہوں۔ نیک لوگوں کو ڈراؤ اور گناہ گاروں کو بشارت دو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے داؤد کو وحی فرمائی کہ اے داؤد، گناہ گاروں کو بشارت دو اور صدیقین کو ڈراؤ۔ داؤد نے عرض کی، خدایا میں صدیقین کو کیسے ڈراؤں اور گناہ گاروں کو کیسے بشارت دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، گناہ گاروں کو یہ بشارت دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں اور گناہ معاف کرتا ہوں، اور صدیقین کو خبردار کرو کہ اپنے اعمال پر ناز نہ کریں، کیونکہ میں نے جس بھی شخص کو حساب کے لیے کھڑا کر دیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال کی صحت اور قبولیت کی بہت سی شرائط ہیں، اور اکثر افراد میں وہ شرائط موجود نہیں ہوتی، اور اگر لوگوں کے اعمال کو نعمات کے مقابلے میں تولا جائے تو نعمات کا وزن زیادہ ہوگا اور اعمال کا وزن بہت ہلکا دکھائی دے گا۔ اللہ کبھی نیند مسلط کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں سے کچھ مومن میری عبادت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور کوئی مومن اپنی نیند اور گرم بستر سے اٹھ کر راتوں کو میری رضا کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے اور میری عبادت میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اور میں کبھی 1 یا 2 راتوں کے لیے شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے اس پر نیند مسلط کر دیتا ہوں، اور وہ ساری رات سوتا رہتا ہے، اور جب صبح کو بیدار ہوتا ہے تو وہ عبادت قضا ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر ناراض ہوتا ہے اور اپنے نفس کو اس کا مجرم قرار دیتا ہے، اور اگر میں اس پر نیند مسلط نہ کرتا اور وہ اٹھ کر عبادت کرتا رہتا تو اس کی وجہ سے اس میں خود پسندی آ جاتی، اور وہ خود پسندی اسے فتنے میں ڈال دیتی اور وہ ہلاک ہو جاتا، کیونکہ وہ اس صورت میں خود بین بن جاتا اور اپنے آپ سے راضی ہوتا، اور وہ یہ گمان کرنے لگتا کہ وہ تمام عبادت گزاروں سے بڑھ چکا ہے اور اس سے عبادت میں کوئی تقصیر نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہو جاتا، جبکہ وہ اس مغالطے میں رہتا کہ وہ میرے قریب ہو رہا ہے۔ یہ حدیث وسائل شیعہ کتاب الطہارت باب تحریم العجاب بالنفس بالعمل والادلال میں موجود ہے۔ خود پسندی ہلاک کر دیتی ہے، صفحہ نمبر ہے 22۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نمبر 1، ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 3، اور انسان کا اپنے آپ پر فرفتہ ہونا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ یہ قول نہج البلاغہ کا قول نمبر 46 ہے۔ کیونکہ جو شخص ارتکاب گناہ کے بعد ندامت تو پشیمانی محسوس کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، وہ گناہ کی عقوبت سے محفوظ اور توبہ کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور نیک عمل بجا لانے کے بعد دوسروں کے مقابلے میں برتری محسوس اور اپنی نیکی پر گھمنڈ کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ اب اس کے لیے کوئی کھٹکا نہیں رہا، وہ اپنی نیکی کو برباد کر دیتا ہے اور حسن عمل کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو توبہ سے معصیت کے داغ کو صاف کر چکا ہو
وہ اس سے بہتر ہوگا جو اپنے غرور کی وجہ سے اپنے کیے کرائے کو ضائع کر چکا ہو اور توبہ کے ثواب سے بھی اس کا دامن خالی ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا میں عرض کرتے ہیں، پروردگار، ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے پیدا ہونے والی خود پسندی سے محفوظ فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال پر غرور کرنے لگیں اور ان پر خوش ہو جائیں اور اپنی تقصیر سے غافل ہو جائیں۔ امام سجاد علیہ السلام دعائے مکارم الاخلاق جو کہ صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے، عرض کرتے ہیں، میرے نفس کو بندگی و عبادت کے لیے رام کر اور خود پسندی سے میری عبادت کو فاسد نہ ہونے دے۔ صفحہ نمبر ہے 23۔ حضرت عیسیٰ اور ایک خود بین شخص کی داستان۔ اصول کافی کے باب حسد میں داؤد رقی سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا سے ڈرو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سیر و سیاحت فرض تھی اور اس فرض کو پورا کرنے کی غرض سے حضرت عیسیٰ روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک پست قامت شخص آپ کے ساتھ تھا۔ چلتے چلتے آپ ایک دریا پر جا پہنچے اور آپ نے یقین کی صداقت سے اللہ کا نام لیا اور پانی پر چلنے لگے۔ آپ کے ساتھی نے جب آپ کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی یقین کامل کے ساتھ خدا کا نام لے کر پانی پر چلنے لگا اور چلتے چلتے حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر عیسیٰ پانی پر چل سکتے ہیں تو میں بھی پانی پر چل سکتا ہوں، پھر انہیں مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ جیسے ہی اس میں یہ خود پسندی پیدا ہوئی اور اس نے یہ سوچا تو غوطے کھانے لگا اور حضرت عیسیٰ کو آوازیں دینے لگا کہ اے روح اللہ، آپ مجھے بچائیں۔ حضرت نے اسے پانی سے نکالا اور فرمایا، اے پست قد، تو نے کیا کہا جس کی وجہ سے تو ڈوب گیا؟ اس نے کہا، مجھ میں خود پسندی آ گئی تھی اور میں نے دل میں کہا کہ مجھ میں اور عیسیٰ میں کیا فرق ہے، وہ بھی پانی پہ چل رہے ہیں اور میں بھی پانی کی سطح پر چل رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، تو نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا جہاں تجھے خدا نے نہیں پہنچایا تھا، اسی لیے تجھ پر اللہ ناراض ہو گیا اور اب تو اپنے کہے کی خدا سے توبہ کر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص نے بارگاہ اہدیت میں توبہ کی اور خدا نے اسے اس کے سابقہ مقام پر دوبارہ فائز کر دیا۔ لہٰذا تم بھی خدا سے ڈرو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ امام علی مقام نے اس کیفیت کو حسد سے تعبیر فرمایا اور اس ضمن میں یہ وضاحت بھی فرمائی کہ مذکورہ حسد کا سرچشمہ خود پسندی اور خود بینی ہی تھا، اور اس خود بینی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کا صحابی حسد میں مبتلا ہوا اور حضرت عیسیٰ کے منصب نبوت پر حسد کیا اور اپنے لیے اس منصب کی تمنا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پست قد کے الفاظ سے مخاطب کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی آشکار وصف سے موصوف ہو تو اسے اس وصف سے یاد کرنا درست ہے، البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ ایسا بطور استحاضہ نہ ہو۔ علاوہ ازیں یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے تعدیب کی غرض سے اس نام سے پکارا ہو۔ علامہ مجلسی نے شرح کافی میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابلیسی نقطہ، یعنی مروی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کی تعریف کی گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص آیا تو صحابہ نے کہا، یہ وہی ہے جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کے چہرے پر ابلیسی نقطہ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ شخص آیا اور سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تجھے خدا کی قسم، کیا تیرے نفس نے تجھ سے یہ سرگوشی نہیں کی کہ اس گروہ میں تجھ سے کوئی افضل نہیں ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر اور خود پسندی اتنا بڑا گناہ ہے کہ نگاہ نبوت نے اسے دیکھ کر لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ صفحہ نمبر ہے 25 اور نتیجہ بحث اور ایک سوال اور اس کا جواب۔
اس موضوع کی مناسبت سے متعلقہ آیات اور روایات کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ خود بینی، خود پسندی شرعاً فعل حرام ہے، اور روایات سے اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ خود پسندی ایک گناہ دل ہے، اور یہ باقی اعضاء و جوارح سے سر انجام پانے والے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ خود پسندی کا تعلق دل کے خیالات سے ہے اور دلی خیالات قطعی طور پر معاف ہیں، اور تنہائی میں بیٹھ کر قصد گناہ کیا جائے تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں اکثر فقہا کا فتویٰ ہے کہ جب تک ارادہ عمل کی صورت میں ظاہر نہ ہو تو وہ حرام نہیں ہوتا، اور خود پسندی بھی ایک باطنی امر ہے، اور جب تک اس کا عمل سے اظہار نہ ہو وہ حرام نہیں ہے۔ مذکورہ سوال کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ خود پسندی دل کا ایسا خیال نہیں ہے جو آ کر فوراً دل سے چلا جاتا ہے، بلکہ یہ دل میں راسخ کیفیت کا نام ہے، اور روایات میں جن خیالات قلب کی معنی کا تذکرہ ملتا ہے قلب کی معافی کا تذکرہ ملتا ہے، تو اس سے وہ خیالات مراد ہیں جو لمحے بھر کے لیے دل میں پیدا ہوں اور پھر مٹ جائیں۔ اور جہاں تک گناہ کی معافی کا سوال ہے تو ہم عزم گناہ کی بحث میں عرض کریں گے کہ عزم گناہ بھی گناہ ہے۔ علاوہ ازیں خود پسندی کسی طرح سے بھی عزم گناہ کی تعریف میں شامل نہیں ہے، بلکہ بذات خود گناہ ہے، جیسا کہ دلائل سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ اور جہاں تک فقہائے اسلام کے اس فتوے کا تعلق ہے کہ قصد گناہ جب تک عملی صورت میں ظاہر نہ ہو اس وقت تک حرام نہیں ہوتا، تو اس سے وہ گناہ مراد ہیں جن کا اظہار اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، مثلاً چوری، ڈاکہ، قمار بازی، شراب خوری وغیرہ۔ ان کا اظہار اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، لہٰذا جب تک اس کے متعلق صرف قصد رہے گا تو گناہ ہے، اور جب اعضاء سے قصد کو عملی جامہ پہنایا جائے گا تو یہ گناہ ہے۔ مذکورہ قاعدے کا اطلاق قلبی گناہوں پر ہرگز نہیں ہوتا، اور خود پسندی بھی ایک پوشیدہ اور معنوی امر ہے جس کا مقام اول و آخر دل ہے، اور خود پسندی غفلت و جہالت کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ اس کا اظہار اعضاء و جوارح سے ناممکن ہے، بلکہ یہ بذات خود فعل ہے، صرف ارادہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ تنہا عزم گناہ حرام نہیں ہے، اور اس کی بجائے وہ عمل حرام ہے جو بدن سے سر انجام دیا جائے، تو ہم یہ عرض کریں گے کہ خود پسندی بذات خود عمل ہے جو کہ غفلت سے پیدا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 26۔ صاحب مصباح کی غلط فہمی۔ مصباح فقی میں مرقوم ہے، خود پسندی اختیاری اور مسبوق الارادی فعل نہیں ہے، اسی لیے یہ نہ تو شرعاً حرام ہے اور نہ ہی عذاب کا موجب ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک عالم علم کی فضیلت پر نظر ڈالتا ہے تو وہ بے ساختہ طور پر اپنے آپ کو جاہلوں سے بہتر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کی نظر میں صاحب مقام سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت سے واقف ہو اور وہ اس وقت فضیلت میں نماز ادا کرے تو وہ بے ساختہ طور پر اپنے آپ کو خدا کا فرمانبردار تصور کرے گا اور نافرمان لوگوں سے خود کو بہتر سمجھے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خود پسندی قطعاً غیر اختیاری ہے اور یہ ایک فطری عمل ہے، اور غیر فطری اور فطری عمل نہ تو قابل مذمت ہوتا ہے اور نہ ہی موجب عذاب ہوتا ہے۔ خود پسندی کے سبب کا دور کرنا اختیاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب مصباح کو غلط فہمی لاحق ہوئی ہے، ورنہ وہ یہ موقف اختیار نہ کرتے۔ اگر انسان تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ خود پسندی کے اسباب پر تکیہ کرنا اور ان کی وجہ سے اپنے اندر غرور پیدا کرنا انتہائی غلط روش ہے، جبکہ اسباب خود پسندی کا دور کرنا بھی اختیاری ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں
کہ کسی شخص کو ایک بڑا پتھر دے کر توڑنے کا حکم دیا جائے تو یہ تکلیف مال ایتاق ہے، اور اگر اسے پتھر توڑنے کے اوزار فراہم کر دیے جائیں تو پھر اسے پتھر توڑنے کا حکم دیا جائے تو وہ حکم صحیح ہے۔ اسی طرح سے خدا اور اس کے رسول اور ہادیان دین نے خود پسندی کے توڑنے کے اوزار اور ہتھیار بھی عطا کیے ہیں، لہٰذا عبادت گزار افراد کو چاہیے کہ وہ تیشہ خوف الہی سے خود پسندی اور غرور کے بتوں کو پاش کر دیں۔ بطور مثال ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص کو علم کلام، فلسفہ، اصول فقہ، تفسیر کی اصطلاحات کے نام یاد ہوں اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہوئے ناز کرنے لگ جائے اور یہ تصور کرنے لگے کہ روایات اور آیات میں جن علماء کی تعریف کی گئی ہے وہ ان میں شامل ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے غرور کو دور کرنے کے لیے اتنا ضرور سوچ لے کہ قرآن و حدیث میں جن علماء کی تعریف کی گئی ہے اس سے علماء اصطلاحات مراد نہیں، بلکہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو امور اعتقاد میں مقام یقین کے حامل ہوں اور ہر لحاظ سے صاحب بصیرت ہوں۔ صفحہ نمبر 27۔ علماء کے غرور کا توڑ۔ اگر کسی شخص کو تھوڑا بہت علم حاصل ہو جائے تو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے اندر انکساری کو جگہ دینی چاہیے اور علم کو غرور اور خود پسندی کا اوزار نہیں بنانا چاہیے، اور اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر، جسے ایسا علم ہو جو اسے نہ رلاتا ہو تو اسے بے فائدہ علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جن کو اس سے پہلے علم دے دیا گیا ہے اور ان پر تلاوت ہوتی ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک و پاکیزہ ہے، اس کا وعدہ یقیناً پورا ہونے والا ہے۔ وہ منہ کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں اور وہ قرآن ان کے خشوع میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس علم سے خوف خدا میں اضافہ نہ ہو اور جو علم خوف خدا میں گریے کا باعث نہ بنے تو وہ بے فائدہ علم ہے، اور ایسا علم انسان کو خدا کے قریب نہیں کرتا، اور ایسا بے فیض علم خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی اہل علم اپنے علم پر ناز کرنے لگے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کے ممدوح علماء میں سے نہیں ہے۔ صفحہ نمبر ہے 28۔ اہل علم کو اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ کسی بھی اہل علم کو صرف فضیلت علم پر ہی نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اہل علم کی ذمہ داریوں پر بھی توجہ دینا چاہیے، کیونکہ روایات میں وارد ہے کہ قیامت کے دن جاہل کی 70 غلطیاں عالم کی ایک غلطی سے پہلے معاف کر دی جائے گی۔ قیامت کے دن جاہل کی 70 غلطیاں عالم کی ایک غلطی سے پہلے معاف کر دی جائے گی۔ کسی بھی عالم کو اپنے علم پر ناز کرتے وقت بعلم باور کا انجام سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے علم پر فخر کرنے کی بجائے اسے خدا کی نعمت سمجھتے ہوئے خدا کا شکر بجا لانے کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ جو علم معرفت خدا کا ذریعہ ہی ثابت نہ ہو اسے علم کہنا ہی غلط ہے۔ ایک عالم کو حقیقت شناس ہونا چاہیے اور خود پسندی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ احترام میں علماء واجب ہے۔ خود پسندی کے متعلق جو وضاحت پیش کی گئی ہیں ان کا اول و آخر مقصد یہ ہے کہ علماء کو خود بینی اور غرور سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ عوام مسلمین کا فرض ہے کہ جس عالم کا فسق ظاہر نہ ہو اس کا مکمل احترام کریں، کیونکہ عالم کا احترام دراصل خدا کے فرامین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے احترام کے مترادف ہے، اور عالم دین کی توہین و تذلیل
خدا اور رسول کی توہین و تذلیل کے مساوی ہے۔ نیکیوں پر نہ ہوں اپنے مغرور بہت، نیکیوں پر نہ ہوں اپنے مغرور بہت۔ اگر کوئی صاحب ایمان رات کو اٹھ کر نماز شب ادا کرنے کا عادی ہو اور وہ اس عبادت کی وجہ سے اپنی نجات کا حتمی یقین پیدا کرے اور اپنی عبادت کے زوم میں باقی مخلوق خدا کو حقیر و پست سمجھنے لگے تو وہ خود پسندی کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نماز کی قبولیت کے بہت سے شرائط ہیں، جن میں اخلاص عمل پہلی شرط ہے، اور خود پسندی اور غرور اخلاص عمل کے منافی ہے، اور اسے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نماز اور دیگر عبادات کا مقصد اپنے نفس میں تواضع اور انکساری پیدا کرنا ہے۔ اگر عبادت انکساری کی بجائے غرور کا موجب بن جائے تو عبادت نہیں رہتی۔ الطاف حسین حالی نے عبادت گزاروں کو خبردار کرتے ہوئے لکھا ہے، جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت، ہوں نیکیوں پر اپنے نہ مغرور بہت۔ نیکی ہی خود بدی ہے اگر ہو نہ خلوص، نیکی سے بدی نہیں کچھ دور بہت۔ انسان دل کھول کر خدا کی اطاعت بجا لائے اور بڑے شوق سے عبادت کرے، اور اس کے ساتھ خدا سے یہ بھی درخواست کرے کہ خدا اس سے اپنے فضل کا معاملہ فرمائے، اور اگر خدا نے فضل کے بجائے عدل کا معاملہ کیا تو ہلاکت یقینی ہو جائے گی۔ اسی لیے عبادت گزاروں کو ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے اور غرور اور خود پسندی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر ہے 29، اپنے آپ کو اطاعت گزار سمجھنا ہی نہیں چاہیے۔ صاحب مصباح نے لکھا کہ جب بندہ اپنے آپ کو مصروف اطاعت دیکھتا ہے تو بے ساختہ اپنے آپ کو اطاعت گزار سمجھتے ہوئے غرور کرنے لگتا ہے۔ ہم عرض کریں گے کہ یہ صاحب مفتاح کی غلط فہمی ہے، کیونکہ کسی شخص کو اپنے آپ کو مطیع تصور کرنا ہی سرے سے غلط ہے، اور پھر اپنے آپ کو مطیع سمجھ کر غرور و تکبر کرنا مزید برا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنی ہی اطاعت کیوں نہ کرے، پھر بھی اس کی مخالفت اس کی اطاعت سے زیادہ ہوگی۔ اگر کوئی اتنا ہی نعمتوں کا شکر ادا کرے، پھر بھی اس نے جن نعمات کا شکر نہیں کیا ہوگا وہ پھر بھی زیادہ ہوں گی، اور کوئی شخص خواہ کتنی ہی عبادت کیوں نہ بجا لائے، پھر بھی خدا کی عبادت کا حق اس سے ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ خود پسندی اختیاری امر اور قلبی گناہ اور شرعاً حرام ہے۔ کتاب کے دیباچے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، اور آئندہ مناسب مقام پر بھی اس کی حرمت کو قرآنی آیات سے ثابت کیا جائے گا۔ فی الحال ہم اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 30، کیا خود پسندی سے عمل باطل ہو جاتا ہے؟ فقہائے کرام کی اکثریت کا فتویٰ ہے کہ خود پسندی اگرچہ حرام ہے لیکن اس سے عمل فاسد نہیں ہوتا اور اس کی قضا و اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، اور جن روایات میں خود پسندی کو مفسد عمل کہا گیا ہے ان کے متعلق فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ان روایات کا مقصد یہ ہے کہ خود پسندی سے عمل کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، یعنی مذکورہ احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود پسندی کرے تو اس خود پسندی کے گناہ کی وجہ سے اس عبادت کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا، اور ایسی عبادت کسی طرح سے بھی قرب خداوندی کا ذریعہ ثابت نہ ہوگی، لیکن اس کا اعادہ ضروری نہیں۔ علاوہ ازیں کچھ دیگر فقہا کا فتویٰ ہے کہ خود پسندی نہ صرف بذات خود حرام ہے بلکہ عمل کو بھی باطل کر دیتی ہے، اور مذکورہ عبادات کا اعادہ بھی ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خود پسندی کے کئی درجے ہیں، جن میں سے کچھ حرام اور مفسد عمل ہیں اور کچھ صرف حرام ہیں لیکن مفسد عمل نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور ہر ایک کا حکم شرعی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، عقائد باطلہ پر خود پسندی و غرور۔ کوئی شخص اگر امر باطل کو حق سمجھ کر اس پر اعتقاد رکھے اور اس کے باوجود خود کو پاک عقیدہ اور برحق تسلیم کرے اور اس عقیدہ باطل پر زبان و قلب سے راضی ہو اور اس عقیدے پر فخر کرے، جبکہ مذکورہ عقائد کا بطلان معمولی غور و فکر سے بھی ثابت ہو سکتا ہے،
جیسا کہ کفر و شرک کی جملہ اقسام اور خود ساختہ ادیان و مذاہب پر کوئی شخص عقیدہ رکھے اور اسی طرح سے کسی مسلمان کے متعلق بدگمانی کرنا اور اس کی دشمنی کو دل میں قائم رکھنا اور اس کے در پہ آزار ہو جانا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو درست سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ وہ اچھا کر رہا ہے، یقیناً یہ ایسے امور ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص ہوش و حواس سے کام لے تو اسے ان کا باطل ہونا معلوم ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے شیطان کے فریب میں آ کر گناہ کرنا اور گناہ کو درست سمجھ کر اس پر فخر کرنا اور جاہل افراد کا شرائط سے خالی عبادت کر کے اس پر مسرور ہونا اور دعویٰ کرنا کہ اس کے تمام اعمال درست اور صحیح ہیں اور وہ کسی طرح سے کوتاہی کرنے والا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص کسی غلط بات پر عقیدہ قائم کر لے یا غلط کام کر کے اپنی غلطی کو نیکی تصور کرے اور اپنے غلط عقیدے اور غلط کردار پر فخر کرے تو ایسا شخص بدترین قسم کی خود پسندی میں مبتلا ہے اور اس کے عمل کی حرمت اور فاسد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی بدترین خود پسندی کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ، تو کیا وہ شخص جس کے برے اعمال کو اس طرح آراستہ کر دیا گیا ہو کہ وہ اسے اچھا سمجھنے لگے کسی مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ فکر و تدبر سے کام نہ لیں اور اپنے برے اعمال کو نیک اعمال سمجھیں تو کیا ایسے لوگ ان کی مانند ہو سکتے ہیں جنہوں نے نور عقل سے حق کو سچ سمجھ لیا ہو اور برے کاموں سے پرہیز کرتے ہوں؟ اس سوال کا جواب ظاہر ہے کہ مذکورہ دونوں گروہ یکساں نہیں ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 104 میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بہک گئی ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق ہدایت کی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہدایت کی توقع صرف ایسے لوگوں سے کی جا سکتی ہے جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو، اور جب غلطی کو سرمایہ افتخار بنا لیا جائے تو ہدایت کا چراغ بجھ جاتا ہے اور اصلاح کی امید دم توڑ دیتی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 31 اور عنوان ہے اپنی اطاعت سے خدا کو ممنون احسان سمجھنا۔ خود پسندی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی اطاعت کی وجہ سے خدا پر احسان دھرے، یعنی کوئی شخص عقائد حقہ کو قبول کرے اور نیک کام بھی کرے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ اس میں توفیق خداوندی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور وہ اپنی طرف سے ہی یہ سب سر انجام دے رہا ہے، اور اپنے کو بڑی اہمیت دے، یعنی اپنے 4 پتھروں کو کوہ ہمالیہ اور 2-4 قطروں کو اوقیانوس تصور کرے اور خدا کو اپنا مخروص احسان سمجھے اور اپنے آپ کو یقینی طور پر مقرب بارگاہ اور صاحب منزلت خیال کرے، اور اگر اس کی دنیا میں کوئی خواہش ہو تو یہ سمجھے کہ جیسے ہی وہ خدا سے دعا کرے تو خدا پر اس کی قبولیت واجب ہے، اور اپنی آخرت کے لیے مکمل طور پر یہ یقین کر لے کہ اس کے لیے درجات آخرت بالکل آمادہ ہیں۔ ایسے شخص کی کیفیت اس بیمار جیسی ہے جو مہلک امراض میں مبتلا ہو اور مہربان طبیب اس کا پوری جافشانی سے علاج معالجہ کرے اور اس کے لیے احتیاطی غذا بھی خود ہی فراہم کرے اور مریض کو اپنے زرعی مشوروں سے بھی نوازے، اور اس کے جواب میں الٹا مریض طبیب پر اپنا احسان جتاتے ہوئے کہے، آپ کو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں آپ کے مشورے سنتا رہتا ہوں۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ خود پسندی کا یہ درجہ نہ صرف حرام بلکہ مفسد عمل ہے، اور اس حالت میں ادا کی ہوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خمس وغیرہ سب باطل ہیں اور ان کا اعادہ واجب ہے۔ صفحہ نمبر ہے 32، عنوان ہے قصد قربت اور خود پسندی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ کسی بھی عمل کی صحت کی یہ شرط ہے کہ اسے امر الہی کی اطاعت کے جذبے سے سر انجام دیا جائے، جیسا کہ ہم ریا کی بحث میں اس کا تفصیلی ذکر کر چکے ہیں، اور جو شخص خدا پر منت
اور احسان دھرنے کی غرض سے عبادت کرے تو اس کی عبادت کا محرک جذبہ اطاعت کی بجائے جذبہ احسان ہوگا، یا وہ شخص تبادلے کی نیت سے عبادت کرے گا، یعنی اس کی نیت یہ ہوگی کہ اگر اس نے فلاں نیک کام کیا تو خدا اس کے بدلے میں اسے فلاں مقدار میں اجر دے گا، اور ایسا شخص اپنے کام کو بڑی اہمیت کا حامل قرار دے گا، اور بعض اوقات وہ اپنے عمل کو ثواب الہی سے بھی زیادہ اہمیت کے قابل سمجھے گا، اور وہ یوں خدا پر منت لگاتے ہوئے عمل کرے گا، اور ایسا شخص عبادت کو خدا کا حق تصور کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اور وہ ذہنی طور پر خدا کی ملکیت، ربوبیت اور منعمیت کا منکر ہوتا ہے، اور شکر کی ادائیگی کو واجب نہیں سمجھتا، جبکہ عقل سلیم اور شریعت کا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا عطا کردہ ہے، اور انسان اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے تو بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا، اور اس حقیقت کے باوجود بھی جو شخص اس نیت سے خدا کی عبادت کرے کہ گویا وہ خدا پر احسان کر رہا ہے، تو اس کی عبادت کسی طرح سے بھی شکر گزاری کے ضمن میں نہیں آتی، اور ایسی عبادت قطعاً قبول نہیں ہوگی۔ صفحہ نمبر ہے 33۔ کہاں ناز کہاں نیاز۔ عبادت دراصل خدا کے احسان ماننے کا دوسرا نام ہے، اور عبادت سے انسان اپنی عاجزی اور فقر کو خدا کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور خدا کی عظمت اور بزرگی کا عملی طور پر ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی اطاعت سے خدا کو ہی اپنا ممنون احسان سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دینے لگے تو ایسا شخص دراصل عبادت کے مفہوم ہی سے ناآشنا ہے، اور ایسا شخص عملی طور پر خدا کے سامنے اپنی بے نیازی اور عزت کا اظہار کرتا ہے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے: بزرگوں نے اپنے اندر کبھی نگاہ نہیں کی تھی، خود بین شخص سے خدا بینی کی امید نہ رکھو۔ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ناز کے حضور اپنی نیاز مندی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ناز اور نیاز میں بڑا فرق ہے۔ ایسی عبادت کے باطل ہونے میں کوئی شک نہیں، اور قرآن مجید میں ایسی عبادت کو صراحتاً باطل کہا گیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے ہیں، آپ کہہ دیں کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو۔ مقصد آیت یہ ہے کہ اسلامی عقائد و احکام کو صرف قبول کر لینا اتنا بڑا اہم عمل نہیں ہے کہ تم لوگ ہماری جیب پر اس کا احسان جتاتے رہو، کیونکہ اس کا صرف دنیا میں ہی فائدہ ہے۔ اس سے تم لوگ پاک شمار کیے جاؤ گے، اور تمہاری جان و مال محفوظ ہو جائے گا، اور نکاح اور میراث میں شریک ہو سکو گے۔ اس کا حقیقی فائدہ تب حاصل ہوگا جب تم ظاہری اسلام سے ترقی کر کے مقام ایمان کو حاصل کرو گے، اور ایمان یہ ہے کہ تمہارے دل خدا کے سامنے جھک جائیں اور دل و جان سے اطاعت کرو۔ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر راست گو بنو، اور تم مومن جب ہی بن سکو گے کہ جب تمہارے دل میں نور ایمان موجود ہوگا، اور مقام ایمان ایک عظیم مقام ہے، لیکن اس کے لیے تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ نور ایمان عطیہ خداوندی ہے، اور خدا تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے عطیے سے سرفراز کیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 34 اور عنوان ہے: احسان جتلانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ پروردگار سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والوں، اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے، اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کی مثال صاف چٹان کی ہے جس پر گرد جم گئی ہو اور تیز بارش کے آتے ہی بالکل صاف ہو جائے۔ یہ لوگ اپنی کمائی پر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ کافروں کی ہدایت بھی نہیں کرتا۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 6 میں ارشاد خداوندی ہے، اور اس آیت کے 3 معنی ممکن ہیں۔ نمبر 1،
اپنی عبادت کو زیادہ سمجھتے ہوئے خدا پر احسان نہ جتلاؤ۔ نمبر 2، اپنی سخاوت کو زیادہ سمجھتے ہوئے کسی کو عطا نہ کرو۔ نمبر 3، اس طرح احسان نہ کرو کہ زیادہ کے طلبگار بن جاؤ۔ الکافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، احسان جتلانے سے نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ امالی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے احسان جتلانے والوں، بخیلوں اور چغل خوروں پر جنت حرام کی ہے۔ الخصائل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا۔ نمبر 1، احسان جتلانے والے۔ نمبر 2، تکبر کرنے والے۔ نمبر 3، سامان بیچنے کی غرض سے قسم کھانے والے۔ احسان جتلانے کی حرمت اور اس سے نیکی برباد ہونے کے متعلق بہت سے روایات مروی ہیں۔ بالخصوص صدقات کے لیے ایسی احادیث بکثرت وارد ہیں، اور جب خود پسندی احسان جتلانے کی حدود میں شامل ہو تو عمل فاسد ہے اور اس کا اعادہ یا قضا ضروری ہے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ خدا کا شکر ادا کر کے تجھے نیکی کی توفیق نصیب ہوئی اور اس نے تجھے اپنے فضل و انعام سے محروم نہیں رکھا۔ احسان نہ جتلا کہ تو سلطان کی خدمت کر رہا ہے، اس کا احسان سمجھ کر اس نے تجھے اپنی خدمت کا موقع دیا۔